نون لیگ بلاول بھٹو کو اگر ایگریمنٹ ہو بھی چکا ہے قبول نہیں کرے گی. پیپلز پارٹی کا کمیٹڈ آدمی آصف علی زرداری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. 25 کروڑ میں سے اکثریت کا مقبول لیڈر جس کا نام لینے اور لکھنے پہ پابندی لگائی گئی ہے, تو اس کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں وہی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا. مقبولیت جو ہوتی ہے نا, بہت زیادہ مقبولیت, یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہوتا ہے. چین نے امریکہ سے کہا بھٹو کو ہمارے حوالے کر دیں. اقتدار کا حقدار شیخ مجیب الرحمان تھا. السلام علیکم ویور, کرنٹین کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر نفاذ. ناظرین, میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں, صحافت کے طلباء کے لیے ایک استاد کی حیثیت ہیں. تاریخ کے اوراق کو کافی گنگالا ہوا ہے انہوں نے. 4 اور 5 جولائی کے جو درمیانی شب تھی, کیا ہوا تب اس وقت کے عینی شاہد ہیں خبر نعیم ہاشمی صاحب. آئیے آج ان سے گفتگو کرتے ہیں. سر شکریہ آپ کے ٹائم کا. 4 اور 5 جولائی کو جو ہوا اس کے محرکات کیا تھے؟ دیکھیے, بظاہر تو ہم جنرل ضیاء الحق کو یا اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں کہ بھٹو کی حکومت کا اچانک تختہ الٹ دیا گیا, حکومت ختم کر دی گئی, مارشل لا لگا دیا گیا, بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا اور ایک متنازع مقدمہ قتل میں ان کو ملوث کر دیا گیا. لیکن ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک باقاعدہ عالمی اور سامراجی سازش تھی بھٹو کے خلاف, اور بعد میں اس کے حق میں دلیلیں آپ کو نظر آئیں گی کہ یہ عالمی سازش تھی یا نہیں تھی. کیا پوری اسٹیبلشمنٹ, پوری فوج, سارے جرنیل وہ اس کے حق میں آ گئے تھے ضیاء الحق کے کہ جی بھٹو کو پکڑنا ہے, اس کو الٹانا ہے, اس کو لٹکانا ہے؟ ایسے حالات وہاں کوئی موجود ہمیں نظر نہیں آتے. یہ واقعہ اچانک ہوا اور غیر متوقع طور پہ ہوا. ایک ہوتا ہے کہ کوئی چیز نظر آ رہی ہے, جیسے آج کل آپ کو ٹسل نظر آتی ہے یہ پی ٹی آئی کے چیئرمین اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, یا پی ٹی آئی کے چیئرمین اور باقی تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف انکلوڈنگ نون لیگ. ایک چیز, ایک محرک ایک نظر آ رہا ہے نا, آپ عمران خان کے ساتھ یا اس کے ساتھیوں کے ساتھ آپ نے کریک ڈاؤن کیا, آپ نے بلا تعداد لوگوں سے جیلیں بھر دیں, آپ نے مافیا منگوائیں, آپ نے پارٹی چھڑوائی, آپ نے, یہ ایک محرک ہے موجودہ جو سیاسی حالات ہے. اس وقت تو ایسے حالات نہیں تھے. اس وقت تو جو ذوالفقار علی بھٹو کا سب سے بڑا جرم تھا وہ عالم اسلام کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہ رہے تھے. انہوں نے پورے عالم اسلام کی لاہور میں اسلامک سمٹ کانفرنس کی, اور اس کانفرنس کے جو نتائج نکلنے تھے وہ اگر بھٹو کو گرفتار نہ کیا جاتا اور بعد ازاں انہیں پھانسی نہ دی جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت ایک ایٹمی طاقت بن چکا تھا. سامراجیت جو تھی وہ پاکستان سے خوفزدہ تھی, پاکستان کو کمزور کرنا تھا, پاکستان کو نہاتا کرنا تھا. تو یہ ساری سازش ہوئی, اس کے پیچھے یہ ساری باتیں موجود ہیں. دیکھیے نا, آپ کو یاد ہوگا کہ چین تک نے امریکہ کو باقاعدہ مراسلت کر کے, تاریخ میں موجود ہے چیزیں, ایویڈنس موجود ہے کہ چین نے امریکہ سے کہا کہ بھٹو کو ہمارے حوالے کر دیں, ہمارے پاس بھیج دیں. اور بے شمار دوسرے ملکوں نے بھی یہ پاکستان سے کہا, امریکہ سے کہا کہ بھٹو کو ہمارے ملک میں بھیج دیا جائے, اور ایسا نہیں کیا گیا کیونکہ اس شخص کو مارنا مقصود تھا, اور یہ واقعہ رونما ہوا. اس میں بھٹو کا کتنا کردار ہے اس مارشل لا کے اندر, اور باقی جو اس وقت کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کتنا رول ہے, جو اس وقت کی اپوزیشن تھی ان کا کتنا رول ہے؟ آپ ان چیزوں کے عینی شاہد ہیں. دیکھیے, مفتی محمود صاحب نے, جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب ہیں, انہوں نے جب دوسری بار 1970 میں جو پاکستان میں عام انتخابات ہوئے, یہ پاکستان کے مرز وجود میں آنے کے بعد
پہلے عام انتخابات تھے اور پیپلز پارٹی کو، بھٹو کو، جو اکثریت مغربی پاکستان میں، اس وقت مغربی پاکستان تھا، جو مقبولیت ملی. میں بھٹو کی اگر مخالفت میں بات کروں تو وہ میں سر عام کرتا ہوں کہ اس وقت اقتدار کا حقدار شیخ مجیب الرحمان تھا 1970 کے انتخابات میں. لیکن 1977 کے جو انتخابات ہیں اس میں دھاندلی کا الزام لگا کر کے بھٹو دھاندلی سے جیتا ہے. ایک تحریک نظام مصطفیٰ چلائی گئی اور تمام دینی جماعتیں، رائٹ ونگ جماعت اسلامی ہو یا دوسری جماعتیں ہو، جماعت اسلامی اس وقت پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت تھی جب یہ واقعہ ہوا. تو یہ سارے واقعات میں بھٹو صاحب کے جو اثرات ہیں، بھٹو صاحب نے دھاندلی اگر کہیں ہوئی ہے تو وہ انفرادی سطح پہ ہو سکتی ہے. کیونکہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک چودھری غلام نبی ہوا کرتے تھے. وہ 77 کے انتخابات میں کامیاب ہوئے لاہور سے ایم پی اے کے ٹکٹ پہ. تو یہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں چودھری غلام نبی کا، یہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے سسر تھے. تو الیکشن نتائج کے بعد بھٹو صاحب جب آئے لاہور ایئرپورٹ پہ، لاہور آنا تھا انہوں نے، تو لاہور ایئرپورٹ پہ جو لوگ ان کا استقبال کرنے گئے تھے ان میں چودھری غلام نبی بھی موجود تھے. تو بھٹو نے چودھری غلام نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، وہ چودھری تم کیسے جیت گئے؟ کہ بھٹو خود بھی مشکوک تھا کہ اس کو تو نہیں جیتنا چاہیے تھا. تو اس میں ڈیفینیٹلی دھاندلی کے عناصر موجود ہوں گے جو بھٹو صاحب نے بھی محسوس کیے ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا. ری پولنگ ہو سکتی تھی اور ڈائلاگ ہو سکتا تھا، کیونکہ سیاسی معاملات جو ہوتے ہیں وہ ڈائلاگ وہ اتنی طاقتور تھی اس وقت اپوزیشن کہ وہ اگر چاہتی تو ڈائلاگ کے ذریعے، مکالمے کے ذریعے، احتجاج کے ذریعے، پروٹیسٹ کے ذریعے، جلسے جلوسوں کے ذریعے آپ بھٹو کو قائل کر سکتے تھے کہ آپ دوبارہ انتخابات کرائیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ اگر ان انتخابات میں واقعتاً، جس کا میں کوئی گواہی نہیں دے رہا، کوئی دھاندلی ہوئی تھی تو اس میں بھٹو صاحب کو گرفتار کر لیا جائے، ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے اور انہیں ایک متنازع فی مقدمہ قتل میں گرفتار کر کے کیس چلایا جائے، انہیں پھانسی دی جائے. یہ ساری چیزیں سمجھ سے بالا تر. سر آپ نے ایک یہ سوال یہاں پہ ایک نقطہ اٹھایا کہ اس وقت کا جو رائٹ ونگ تھا، لیکن اس رائٹ ونگ کے ساتھ لیفٹ ونگ بھی کھڑا تھا. اس میں ولی خان جیسے بھی لوگ تھے، اس میں بزنجو جیسے بھی لوگ تھے، رسول بخش بلیجو جیسے بھی لوگ تھے، نواب خیر بخش مری جیسے لوگ بھی اس میں تھے. کیا ایسی وجہ بنی کہ لیفٹ اور رائٹ دونوں ایک نقطے پہ اکٹھے ہو گئے تھے؟ دیکھیے، ہر مقبول چیز جو ہوتی ہے وہ سیاست میں خاص طور پہ اس کا انجام یہی ہوتا ہے. سیاست میں جو مقبول لوگ ہوئے، بھٹو صاحب کی پھانسی کے، ان کی گرفتاری کے دور میں، آپ اس پورے اپنے ایریے کا، خطے کا اگر آپ جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کتنے پاپولر لیڈر قتل ہوئے. کیا صرف بھٹو اس زمانے میں قتل ہوا تھا؟ کوئی ایک بھی لیڈر، شاہ فیصل تک نوبت چلی گئی تھی. تو آپ نے جو بات کہی، آپ کے سوال کا جواب میں اب دیتا ہوں. میں اس بات کو بالکل مانتا ہوں کہ رائٹ ونگ نے جو تحریک چلائی بھٹو کے خلاف، اس میں لیفٹ ونگ کی پارٹیاں شانہ بشانہ موجود تھیں. لاہور میں بھٹو کے خلاف جو جلسے ہوا، جلوس نکلا کرتے تھے، ان جلوسوں کی اگلی صفوں میں ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو لیفٹ، انتہائی لیفٹ کے لوگ ہوتے تھے، لبرل لوگ ہوتے تھے. میں آج آپ کے ٹیلی ویژن کے حوالے سے
ایک مثال دیتا ہوں، پہلی دفعہ یہ مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ میرے استاد محترم صحافت میں میرے محسن جناب عباس اطہر مرحوم صاحب تھے، انہوں نے مجھ پہ بڑی شفقت فرمائی، ان کے بڑے احسانات ہیں مجھ پہ. تو جب یہ لاہور میں جلوس نکلا کرتے تھے بھٹو کے خلاف، تو عباس اطہر صاحب جنہوں نے بعد میں کئی سالوں کے بعد بھٹو دی بیٹی آئی جیسے نغمے لکھے اور ان کے نغمے جو ہے وہ ریکارڈ بھی ہوئے اور پورے پاکستان میں بے نظیر کے حوالے سے وہ مقبول بھی ہوئے، اور ان کے لکھے ہوئے جو بی بی کے حق میں اشعار ہیں، گیت ہیں، وہ لاڑکانہ میں بھی سنائے جاتے ہیں. یہ مثال جو میں نے دی آپ کو اس لیے دی ہے کہ میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ لیفٹ ونگ بھی اس وقت بھٹو کے مخالف تھا. حالانکہ جس شخص کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس شخص کو خود بھٹو صاحب نے اپنے اخبار کا ایڈیٹر بھی بنایا تھا. تو بھٹو صاحب کے اندر کیا چیز تھی، وہ لیفٹ کے لوگ جو ہیں وہ کیا ایک عنصر تھا ان کے جسم میں کہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. میں اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا، میں ابھی تک وہ سائنس جو ہے نہیں پڑھ سکا کہ لیفٹ ونگ کے لوگ بھی اور بڑے بڑے لوگ بھی بھٹو صاحب کے خلاف تھے. اور لیفٹ ونگ کی پارٹیاں، ولی خان کا آپ نے ذکر کیا، ولی خان کے علاوہ وہ بزنجو اور بھی بے شمار لوگ تھے، تو وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، اکٹھے تھے، انہوں نے تحریک چلائی تھی. تو میرے خیال میں مقبولیت جو ہوتی ہے نا، بہت زیادہ مقبولیت، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہوتا ہے. جب آدمی اکثریت کو پیارا لگنے لگ جائے، مطلب عوام پاکستان کے مثال کے طور پہ اس وقت 25 کروڑ عوام ہے، اور 25 کروڑ عوام کا اگر مقبول لیڈر، 25 کروڑ میں سے اکثریت کا مقبول لیڈر ایک وہ شخص بن جائے جس کا نام لینے اور لکھنے پہ پابندی لگائی گئی ہے، تو اس کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں وہی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا. کیا وجوہات ہیں کہ آج بھی ہماری سیاست اسی دراہے کے گرد گھوم رہی ہے؟ ہم نے کچھ سیکھا نہیں اس وقت سے، آج بھی ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں. اس کی وجہ پاکستان کی سیاسی پارٹیاں جو ہیں، بڑی پارٹیاں ہوں یا چھوٹی پارٹیاں ہوں، ہارنے والے لوگ ہوں یا جیتنے والے لوگ ہوں، یہ عوام سے ووٹ لیتے ہیں، اور ووٹ لینے کے بعد پہلا سیلوٹ کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتے ہیں، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے ملک نہیں چلانا، اسٹیبلشمنٹ میں چلانا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو راضی کیے بغیر، ساتھ ملائے بغیر، ان کی گود میں بیٹھے بغیر یہ ملک نہیں چلا سکتے. یہ نااہلیت جو ہے، یہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں بڑے بڑے اور بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے اندر موجود ہے. وہ لیفٹ ونگ کی پارٹیاں ہوں یا رائٹ ونگ کی ہوں، چند پارٹیاں چھوڑ کے، جیسے آپ نے ایک دو نام لیے، جیسے غفار خان صاحب کو مورد الزام نہیں ہم ٹھہرا سکتے، بعد میں ولی خان صاحب جو ہیں وہ کہاں تک گئے یہ بھی آپ جانتے ہیں. تو اصل چیز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مقبولیت، مقبول عام، انتہائی مقبول لیڈر اسٹیبلشمنٹ کو کبھی قبول نہیں ہوتا. جی سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو پسند ہی ہوگی. اپنے میزبان عمر وفات کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.